السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ایک سبق ہے مرکب اضافی کا، مرکب اضافی بے۔ تو سارے طلبہ ذرا توجہ کے ساتھ سارے کام چھوڑ کے وائٹ بورڈ پہ نظر رکھیے گا۔ آپ پہلے سمجھ لیں اور میرے سوالوں کا جواب بھی دیتے جائیں، اور جب میں کہوں کہ اب لکھنا شروع کریں تو پھر آپ انشاءاللہ اس کو لکھیں گے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک خاکہ بنایا ہے۔ اس خاکے میں 8 الفاظ ادھر ہیں اور 8 ادھر ہیں۔ سب سے پہلے ان 8 الفاظ کے معنی میں آپ سے پوچھ کے لکھتا ہوں، پتہ چلے گا کہ آپ کو کس کس لفظ کا معنی آتا ہے اور کس کا نہیں آتا۔ تو 16 الفاظ کی ووکیبولری، ذخیرہ الفاظ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ان میں کچھ لفظ نئے ہیں اور کچھ پرانے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ تو آپ کا علم بتا دے گا کہ کون سے نئے ہیں اور کون سے پرانے۔ جی بسم اللہ۔ ثمن کا معنی کیا ہے؟ ثمن قیمتی سے ہم کہیں کہ وہ ثمین ہوتا ہے قیمتی، اور ثمن ہو تو صرف قیمت۔ صاحب کا معنی مالک، صاحب کا معنی مالک یا والا یا دار، دکاندار یعنی دکان والا، ٹھیک ہے۔ اور صاحب الدکان، دکان والا، دکان کا مالک۔ جب کا معنی کیا ہے؟ جب کا معنی آب و ہوا۔ مسجد، اس کا پہلے ہی آپ کو آتا ہے۔ زہرا پھول، شاباش۔ ہزیمہ، جی ہزیمت کا معنی شکست۔ بیت گھر۔ نجاح کسی کو نہیں آتا۔ نجاح اور ناجحن کامیاب، نجاح کامیابی۔ مجلہ رسالہ، ماہنامہ یا مزرعہ کھیتی۔ مزرعہ بلد، یہ ولد نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے۔ شہر، بلد شہر۔ مسلم مسلمان۔ ولد لڑکا یا بیٹا۔ ولد اور والد میں فرق کرنا ہے۔ والد ہوتا ہے باپ اور ولد بیٹا۔ کافر، کافر کافر ہی ہے، انکاری۔ کافر میں نے انکاری، انکار کرنے والا۔ سارق، اس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ چور۔ طالب، طالب علم۔ تو یہ 16 الفاظ ہم نے ذہن میں بھی نوٹ کریں۔ اب ان کا تثنیہ بنانا ہے۔ جی ثمن کا تثنیہ کیا ہوگا؟ تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ جو دو کا مفہوم دے، جو دو کا مفہوم دے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ ایک ہو معنی دو کا دے تو اس کو کہتے ہیں تثنیہ۔ دو معنی نہیں دے، دو چیزوں کا معنی دے، اس کو بولیں تو دو چیزوں کا تصور آ جائے۔ ثمن کی تثنیہ کیا ہے؟ ثمنان، ثمنان۔ ثمن کا تثنیہ کیا تبدیلی کی آپ لوگوں نے؟ الف نون ہم نے بڑھا دیا، نون کے نیچے زیر دے دی۔ صاحب کی تثنیہ صاحبانی، کیا مطلب ہے؟ دو مالک۔ جبن، جبان کا معنی دو آب و ہوائیں، دو ہوائیں، دو موسم، ٹھیک ہے، دو فضائیں۔ مسجد، مسجدانی، کیا اضافہ کیا؟ ہاں آنی کا اضافہ کیا، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا تو دو کا مفہوم آ گیا۔ زہرتن، زہرتانی، کیا مطلب ہے زہرتانی کا؟ دو پھول۔ ہزیمتن، ہزیمتانی کا مطلب دو شکستیں، دو ہزیمتانی۔ بیتن سے
بیتانی بیتانی کیا معنی ہے؟ دو گھر دو گھر. نجاحن سے جاہانی نجاحتانی ہانی نجاحانی. نجاحانی کا مطلب دو کامیابی دو کامیابی دو کامیاب دو کامیابیاں دو کامیابیاں دو سے تثنیہ ہے. اردو میں تو ظاہر ہے کامیابیاں ہی بولیں گے، وہ جمع کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ کے بھی لیے آتا ہے. اچھا مجلتن کا مجلتانی، چونکہ اس کے آخر میں تا آ رہی تھی تو ہم تا کے بعد الف نون لگائیں گے. مجلہ کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ دو رسالے. مزرعتن سے مزرعہ، یہ واحد تثنیہ ہے کہ واحد ہے؟ تثنیہ. مزرعتانی مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث ہے، تا مؤنث کی علامت. اگر کہنا دو شہر، بلد کا معنی ملک اور مملکت بھی ہوتا ہے، سلطنت، مملکت، ملک، اور بلد میں نے شہر بھی ہو. اچھا دو مسلمان، مسلمانی. یہ جو مسلمان ہے یہ تثنیہ نہیں ہے، یہ فارسی کا مسلمان ہے، ٹھیک ہے، یہ واحد ہی ہے. اس میں آپ یہ نہ سمجھیں الف نون آ گیا تو یہ تثنیہ ہے. اردو میں میں مسلمان ہوں تو کیا کہیں گے؟ میں دو مسلمان ہوں، مسلم ہوں. ولد کی تثنیہ ولدانی کا مطلب دو لڑکے یا دو کافر، کافرانی. دو چور، ساری قانی. دو طالب علم، طالبانی. دو طالب علم. تو آپ کو واحد سے تثنیہ بنانا تو آتا ہے کہ واحد کے آگے الف نون بڑھا دیں تو تثنیہ بن جائے گا. انگلش میں اس کو ڈوئل کہتے ہیں، ڈبل معنی دیتا ہے. اچھا ہمارا آج کا سبق یہ ہے کہ جب مضاف بھی تثنیہ ہو اور مضاف الیہ بھی تثنیہ ہو تو کیا تبدیلی آتی ہے. ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ مضاف بھی واحد ہے اور تثنیہ مضاف الیہ بھی واحد ہے. اس میں دیکھا کہ مضاف پر نہ ال آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، البتہ آخر میں زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے. اور مضاف الیہ میں ال بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے. زیر آئے گی، زبر یا پیش نہیں آتی. تثنیہ میں ایسا نہیں ہے، تثنیہ میں ایسا نہیں ہے. تثنیہ میں یہ جو الف نظر آ رہا ہے نا، تثنیہ کا الف الف الف، اس میں تبدیلی آتی ہے. یا یہ جو نون نظر آتا ہے اس میں تبدیلی آئے گی. کس میں تبدیلی آئے گی؟ اس میں زبر زیر پیش میں تبدیلی آتی تھی، اس کے اندر حرفوں میں تبدیلی آئے گی. اس کا اعراب تھا حرکتی زبر زیر پیش والا، اس کا اعراب ہوگا حرفی الف واو یا والا. الف واو ہاں الف اور یا والا. تثنیہ میں تو الف یا آتا ہے اور جمع کے اندر یا نون یا واو آتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اگر کہنا ہو دو رسالوں کی دو قیمتیں تو ہم کیا کہیں گے؟ دو قیمتیں پہلے کریں گے ثمنانی. جب ہم اس کو مضاف بنائیں گے تو یہ جو نون ہے یہ گر جائے گا، یہ نون ختم ہو جائے گا. ایک اس کے اندر تبدیلی آ گئی تو ثمنانی سے کیا بن جائے گا؟ ثمنا. اور مجلہ تانی، مجلہ یہ ذرا غور سے دیکھیے گا، مجلہ تانی ہے نا. اب مضاف الیہ کے نیچے واحد میں تو زیر آتی تھی، اس کی تو پہلے ہی زیر موجود ہے، اس کی تو پہلے ہی زیر. اب اس میں تبدیلی کہاں ہوگی کہ یہ جو الف ہے یہ یا میں بدل جائے گی. اب کیا ہوگا؟ مجلہ ثمنا مجلتین. کیا بن گیا؟ کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ دو رسالوں کی دو قیمتیں. دو رسالوں کی دو قیمتیں. دیکھا کیا تبدیلی آئی ہے؟ مضاف میں کیا تبدیلی آئی؟ تثنیہ کا نون گر گیا. اور مضاف الیہ میں کیا تبدیلی آئی؟ تثنیہ کا الف یا میں بدل گیا. تثنیہ کا الف. اب یہاں کریں
کہ دو کھیتیوں کے دو مالک، کیا آئے گا؟ صاحبہ مزرعہ تینی، شاباش، مزرعہ تینی۔ دیکھیں اس کا الف نون گر گیا اور اس کا جو الف ہے وہ یا میں بدل گیا، الف بھی گر گیا، اس کی جگہ یا آ گئی، ٹھیک ہے۔ اگر کہنا ہو دو شہروں کی دو آب و ہوا ہیں، پھر کیا آئے گا؟ جوا بالا دینی، یہ بالا دانی تھا نا، تو الف کیا ہو جائے گا؟ یا میں تبدیل ہو جائے گا۔ کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ جوا بالا دینی، دو شہروں کے موسم، دو شہروں کے دو موسم یا دو آب و ہوا ہیں۔ اگر کہنا ہو کہ دو مسلمانوں کی دو مسجدیں، پھر کیا آئے گا؟ دو مسجدیں، کیا تبدیلی کریں گے؟ مسجدہ آگے مسلمین۔ تو ہمیں فارمولہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ تثنیہ مضاف ہو تو اس کی نون گر جاتی ہے، اور مضاف الیہ ہو تو الف یا میں بدل جاتی ہے۔ تثنیہ مضاف ہو تو اس کی نون گرتی ہے، مضاف ہو تو اس کی نون گرتی ہے، اور مضاف الیہ ہو تو الف کی جگہ یا لگ جاتی ہے۔ کون کون سمجھے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ مشکل ہے؟ اچھا، یہ چھٹی جماعت والے تو بڑے تیز ہیں ماشاءاللہ۔ اگر کہنا ہو کہ دو لڑکوں کے دو پھول، جی، زہرا تا ہم نے نون گرا دیا تو بن گیا زہرا تا، آگے والا، اچھا بات والدین کہہ جاتے ہیں، الف نہیں پڑھنا، والدین، کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ زہرا تا والدین، دو لڑکوں کے دو پھول، دو کافروں کی دو شکستیں، ہزیمتا کافرینی، رینا نہیں، رینا ہو جائے تو جمع بن جائے گا، کافرینی۔ یاد رکھیں تثنیہ کے نون کے نیچے لازمی زیر ہوتی ہے۔ اگر کہنا ہو دو چوروں کے دو گھر، جی، بیتا ساری قینی، شاباش۔ اگر کہنا دو طالب علموں کی دو کامیابیاں، نجاح طالبینی۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے سیکھا کہ جب مضاف اور مضاف الیہ دونوں تثنیہ ہو یا دونوں میں سے ایک تثنیہ ہو، تثنیہ مضاف ہو تو اس کی نون گر جاتی ہے، اور مضاف الیہ تو اس کی الف گر جاتی ہے، اس کی جگہ یا آ جاتی ہے، باقی اور تبدیلی نہیں ہوتی۔ البتہ ایک ذہن میں رکھیے گا، میں نے کہا تھا کہ ال عام طور پہ آتا ہے، عام طور پہ کیا آتا ہے؟ اسم پہ ال آتا ہے۔ اب یہاں ہم کس پر ال دے سکتے ہیں؟ ان پر ال آئے گا مضاف پر؟ تو کل ہم نے سیکھا تھا کہ مضاف پر ال، جبکہ مضاف الیہ پر آئے گا۔ صرف مضاف الیہ پر ال اس وقت نہیں آتا جب اس کے ساتھ کوئی ایک یا کچھ آ جائے، اردو میں تو پھر ال نہیں آتا۔ یہاں ہم نے ال کہیں بھی نہیں لگایا تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک یا کچھ لگ جائے، کچھ نہیں آیا، اس لیے ہم یہاں پر سب کے آخر شروع میں ال بڑھا دیں گے، ال کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ کیسے پڑھیں گے؟ ثمن المجلتین صاحب المزرعتین۔ اب یہ جو الف پڑھنے میں نہیں آ رہا، تثنیہ کا الف یہاں پڑھنے میں آ رہا تھا پہلے، زہرتا ولدین، مد ہو رہی تھی، یہاں مد اس کی ختم ہوگی کیونکہ آگے جزم آ گئی ہے۔ چھوٹی مد کے آگے جزم آ جائے تو مد ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
لکھی جائے گی، الف پڑھی نہیں جائے گی. زہرۃ الولدین ہزیمت الکافرین بیت السارقین نجاح الطالبین. عزیز طلبہ، یہ مشق آپ اپنے کاپیوں پر لکھ کے لائیں گے انشاءاللہ. آپ کی مشق چیک ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اور اس کلاس کے ساتھ جڑے رہیے، شوق پیدا کیجئے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آسان کر کے آپ کے سامنے سبق پیش کریں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ محنت کر کے اس کو ذہن میں بٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.